بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دل کی گہرائیوں سے آب حیات بائی عائشہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں 2.5 کلندر گزرے ہیں جن میں ایک عورت بھی شامل تھیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو گزرے ہوئے دنیا سے 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ نہ تو کوئی شہزادی تھی اور نہ ہی کوئی ملکہ تھی اور نہ ہی اتنی خوبصورت اور خاندانی تھی، بلکہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہر عیب ان میں موجود تھا۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھتیں تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ غسل کیا کرتی تھیں، اور غسل کرنے کے بعد آپ اچھا لباس پہنتیں اور اپنے شوہر کے پاس جاتیں اور ان سے پوچھتیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان سے اجازت طلب کرتیں کہ مجھے اجازت دیں۔ تو شوہر جب اجازت دے دیتے تو ایسے مصلے پر کھڑی ہو جاتیں کہ فجر بھی اسی مصلے پر ہوتی۔ ان کے خاوند بیمار رہتے تھے اور ان کے خاوند بیماری کی وجہ سے جلدی وفات پا گئے، تو آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ لیکن دوستو، اس وقت کے امام بصرہ کے امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر رابعہ بصری کے گھر تشریف لائے۔ خود چل کر اس لیے آئے اور شادی کی پیشکش کی، کیونکہ ان کو شادی کا شوق نہیں تھا، بلکہ رابعہ بصری تو اولاد کے قابل نہیں تھیں۔ آپ خود چل کر اس لیے آئے کہ ان کی نیکی اور ان کا تعلق جو اللہ کے ساتھ تھا کہ شاید میں ان کو اپنی بیوی بناؤں تو میری بھی بخشش ہو جائے۔ اس لیے حضرت حسن بصری خود چل کر رابعہ بصری کے پاس آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگیں کہ اگر آپ میرے ان 4 سوالات کے جواب دے دیں تو میں خود آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جب اللہ قیامت کے دن سب کے اعمال نامے ہوا میں اڑائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو ایک دفعہ پھر حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے ان سے تیسرا سوال کیا کہ چلیں مجھے یہ بتائیں، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور کسی کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت حسن بصری ایک دفعہ پھر فرمانے لگے کہ اس بارے میں بھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے ان سے آخری سوال کیا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ اسے پار کر جائیں گے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا میں پل صراط پار کر لوں گی یا جہنم میں گر جاؤں گی؟ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ میں اس بارے میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگیں کہ معذرت، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میرے پاس شادی کا وقت نہیں ہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا، آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا اور آپ نے اپنی خادمہ سے کہا تھا کہ مجھے جلدی سے دفن کر دیا جائے اور مجھے جلدی سے دفن کر دینا اور کسی کو مت بتانا، بے شک مجھے دفنانے کے بعد لوگوں کو بتا دینا، لیکن رات کے وقت کسی کو مت بتانا، اور مجھے کفن دینا تو میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اور مجھے میری چادر میں لپیٹ کر دفن کر دینا۔ سبحان اللہ! یہ تھے وہ عظیم لوگ، یہ عظیم ہستیاں جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں اور دنیا کو اللہ ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور اپنی محبت اس میں ڈال دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔